السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور بھارت کے بیچ کشیدگی میں 5000 استعفوں کی خبر نے بھارتی فوج کے مورال کو پست کر دیا ہے، اور ایک خبر کے مطابق جنگ کا سنتے ہی 5000 بھارتی فوجی استعفیٰ دینے پہنچ گئے، یعنی اپنی فوج سے علیحدگی یا بھاگ نکلنے کی جو خبر ہے اس نے اس وقت انڈیا کو بیک فٹ کے اوپر دھکیل دیا ہے۔ مہندر سنگھ دھونی جو انڈیا کے سابق کپتان بھی ہیں، ان کے اوپر اس وقت انتہا پسند ہندو جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور آپ کو اس سے بھی ایک بڑی خبر دیں گے کہ دو انڈین یونٹس جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیوں جو ہے وہ بندوق تان لی ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو اپنے لازمی پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو بھی کانفلکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی نیریٹو ہوتا ہے، کوئی بھی بیانیہ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی چلے نہ چلے لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر ضرور چلتا ہے، اور اس کو ایک آپ اس کو ایک بھی کانفلکٹ یا اس کو بھی جیت ہار جو ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو انڈیا کا مذاق بن رہا ہے یا انڈیا نے جو ایک ناکام کوشش کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اصل خبر ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسے اسکرین شاٹ گردش کر رہے ہیں جن میں یہ تاثر دینے کی ناکام کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان آرمی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں استعفے دینا شروع کر دیے ہیں، لیکن دراصل یہ بھی بھارتیوں کی ایک مونڈی اور ایک ایسی سازش اور پروپیگنڈا نکلا ہے، بلکہ اس کا الٹ نکلا ہے۔ وہ الٹ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر کچھ ایسے اسکرین شاٹس شیئر کیے جا رہے ہیں جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ اہلکار جو ہے پہلگام کے واقعے کے بعد ہونے والا جو کانفلکٹ ہے اس کے ساتھ ممکنہ جو ایک کشیدگی ہے اس سے خوفزدہ ہیں، اور اس سلسلے میں اپنے استعفے دے رکھے ہیں، لیکن دراصل یہ بھارتیوں کی ہی ایک کارستانی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ اس طرح کی خبریں پھیلا کر ویورشپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر اپنے لوگوں کو خوش کرنے اور ان کی جو فیئر ہے یا ان کا جو خوف ہے، جو فومو ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں انڈیا کے بڑے بڑے جو انفلوئنسرز ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ انہی اسکرین شاٹس کا سہارا لے کر بھارت کے کئی نامی گرامی اکاؤنٹ سے بھی ان کو شیئر اور ری شیئر کیا جا رہا ہے، اور اپنا بھاشن دینے کی کوشش کی گئی ہے جو ناکام ہوئی، لیکن یہ سمجھ پائے کہ یہ جعلی اسکرین شاٹس ہیں۔ دوستو، سابق ٹویٹر یعنی ایکس جو ہے وہاں پر دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھارتی اکاؤنٹس نے بڑی تعداد میں پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا جو ہے وہ شیئر کیا ہے، جعلی لیٹرز شیئر کیے ہیں، لیکن بیچارے یہ سمجھ نہیں پائے کہ پاکستان کی آفیشیل لینگویج ہندی نہیں بلکہ اردو ہے، اور خط و کتابت کے لیے انگریزی بھی استعمال نہیں ہوتی۔ جعلی لیٹر میں واضح طور پر پاکستان زندہ باد لکھا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی پاکستانی لکھتا تو یقیناً وہ پاکستان زندہ باد لکھتا۔ یعنی اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ انڈیا سے سامنے آ رہی ہیں۔ میرے خیال میں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو وہ اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ اس فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ان کے اکثر فوجی آ کر چاہے چائنا کے ساتھ کانفلکٹ ہو چاہے پاکستان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، تو سب سے پہلے ایک جینوین رپورٹ کے مطابق اس وقت تک اس کانفلکٹ کو چھوڑیں ہم، یعنی کہ اس کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں، لیکن اس سال ابھی تک یہ کون سا مہینہ ہے، یعنی اپریل ہے، اپریل تک 5000 انڈین فوجی مستعفی ہو چکے ہیں، اور اس کی ڈیفرنٹ وجہ ہیں، اور مقبوضہ علاقے میں تو اکثر آئے روز جو ہیں یہ ایک پراپر رپورٹ ہے جس کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان کی کشیدگی کی وجہ سے بلکہ انڈین فوجیوں کی ہمدردی کی وجہ سے شیئر کی ہیں کہ یہ جس طریقے سے مقبوضہ علاقے میں ظلم کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ذہنی طور کے اوپر مفلوج ہو جاتے ہیں، اور یہ تو پھر اپنی جان خود بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو رپورٹس ہیں وہ میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں، بلکہ ابھی تو گردش کر رہی ہیں، لیکن یہ اس کو پاکستانی رنگ دے کر اس طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کی آرمی کے بارے میں اکثر ہم جو ہے وہ ایز اے پاکستانی ہم گلہ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ تو ان کی اپنی کوئی امپائر ہے یا اس طرح کا نظام۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اکثر وہ لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس رکھتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں، تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری فوج سے مضبوط فوج انڈیا کی نہیں ہے، نہ وہ اختیارات کے معاملے میں، نہ
یا کسی بھی معاملے میں اپر ہینڈ ہے پاکستان کو اس حوالے سے، اور اس طرح کی بات پھیلانا یہ جو ہے وہ میرے خیال میں ان کو پھر پاکستان کی جیو پولیٹکس کی سمجھ نہیں ہے۔ اور اگر باقی ہم بات کریں تو بھارت کو ورلڈ کپ جتوانے والے کپتان مہندر سنگھ دھونی جو ہے وہ پہلگام کشیدگی کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کوئی رد عمل سوشل میڈیا کے اوپر نہیں دیا۔ پہلگام واقعے پر سابق کپتان کرکٹرز، موجودہ کرکٹرز وراٹ کوہلی، شمن گل سمیت پاکستان مخالف جذبات رکھنے والے قومی ٹیم کے سابق کرکٹر دانش کنیریا نے افسوس کا اظہار کیا، تاہم مہندر سنگھ دھونی کی جانب سے کوئی بھی بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جس پہ انہوں نے بھارتیوں کی جانب سے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناقدین نے دھونی پر لفظی تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کیسا آرمی مین ہے جو ایک ٹویٹ بھی نہیں کر سکتا پہلگام پر۔ اس کے بعد انہوں نے کیا اصل اس کی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مہندر سنگھ دھونی کی قیادت میں انڈیا 2007 T20 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انہیں اعزازی طور پر اس وقت کے آرمی چیف جنرل وی کے سنگھ نے نومبر 2011 میں لیفٹیننٹ کرنل کا اعزازی رینک دیا تھا۔ مہندر سنگھ دھونی واحد کپتان ہیں جن کی قیادت میں بھارت نے 2007 میں T20، 2011 میں ODI ورلڈ کپ اور 2013 میں چیمپئن ٹرافی جیتنے کا اعزاز حاصل کر رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اب لوگ جو ہیں ان کرکٹرز کو بھی یا ان سیلیبریٹیز کو بھی معاف نہیں کر رہے جو یقیناً جو ہیں وہ اس کانفلکٹ سے، یا ایک بندے کا کام ہے کرکٹ کھیلنا، وہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو اس کو کھیلنے دو، اس کا جنگ سے کیا لینا دینا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنے جذبات اور ایموشنز اور جو امیدیں ہیں اس میں آ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ باقی ہم اگر آپ کو بتائیں تو ایک خبر آئی ہے مقبوضہ علاقے سے کہ انڈین فورسز کی 2 جو یونٹس ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کھول دی ہے، وہ اسے غلطی کہیں، بکھلاہٹ کہیں، اور اس سے پہلے انڈین فضائیہ کے ایک طیارے نے مدھیہ پردیش میں ایکسرسائزز کے دوران اپنے ہی گاؤں کے لوگوں کے اوپر بم گرا دیا تھا۔ تو یہ وہ بکھلاہٹ ہے اور یہ وہ ڈر ہے، لیکن پاکستان جو ہے اس نے واضح کیا ہے کہ وہ انڈیا کے اوپر کسی قسم کی جارحیت جو ہے وہ مسلط نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر انڈیا کوئی کچھ ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا، لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود بھی انڈین جو سائیڈ ہے وہاں پر جو بکھلاہٹ ہے، فرسٹریشن ہے، اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔